اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ ہماری جماعت چہارم کی اردو کی کتاب ہے اور ہمارے آج جو نیا سبق ہے اس کا عنوان ہے احساس ذمہ داری۔ یہ سبق نمبر 6 ہے، اس کا ہفتہ نمبر 1 اور ویڈیو نمبر 1۔ پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری اسکول اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اچھی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ہمیں برائی اور بہت سے برے کاموں سے بچاتا ہے، یہ ہمارے لیے ڈھال ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے احساس ذمہ داری۔ اب احساس ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان کے ذمے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، ہر انسان کے ذمے ایک کام لگا ہوتا ہے جو اسے خود کرنا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں پہ الزام دے دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے، ہمیں دوسروں پہ الزام نہیں دینا چاہیے، بلکہ دوسروں پہ الزام لگانے سے بہتر ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ہم لوگ خود نبھائیں۔ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اب یہاں پہ اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ کس کے ذمے کیا ذمہ داری تھی۔ اس کے موضوع کیا ہیں؟ اہم الفاظ معنی، پڑھائی، صفحہ نمبر 30، 31، 32۔ سب سے پہلے اس کے اہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ دھوپ، آنکھ مچولی، سول انجینئر، موسلا دھار، کیچڑ۔ اب ہم اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس کے ذمہ کیا کام تھا اور کس انسان نے اس کا احساس سب کو دلوایا۔ برسات کا موسم تھا اور بچوں کو اسکول سے چھٹیاں تھیں۔ آج صبح سے آسمان پر بادل اور دھوپ آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ کبھی بادل جیت کا نئے منظر بناتے اور بارش ہونے لگتی اور کبھی پھر سے دھوپ نکل آتی۔ حسن اور آمنہ موسم کی اس خوشگوار تبدیلی پر بات چیت کر رہے تھے جب ابا جان نے انہیں آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ پرسوں چاچا اشفاق ترکی سے واپس آ رہے ہیں۔ چاچا جان کی آمد کی خبر سننے کے بعد سبھی گھر والوں کا جوش و خروش دیکھنے کے لائق تھا۔ چاچا اشفاق پچھلے کئی سالوں سے ترکی میں بطور سول انجینئر اپنی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دے رہے تھے اور 3 سال بعد پاکستان واپس آ رہے تھے۔ 2 دن گھر کی صفائی میں گزر گئے اور وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ جب ابا اور دادا جان چاچا اشفاق کو لے کر گھر آئے تو ان کی واپسی تک دوبارہ موسلادھار بارش ہونے لگی اور گلیاں پانی سے بھر گئی۔ جب چاچا جان گھر میں داخل ہوئے تو پانی اور کیچڑ کی وجہ سے ان کے جوتے اور کپڑے خراب ہو چکے تھے، اس لیے وہ بچوں کے ساتھ لپٹنے سے بھی پرہیز کر رہے تھے۔ اب دیکھیں اس سبق میں کیسے جب صرف باہر سے ایک بندے کے آنے کی وجہ سے جب اس نے دوسروں کو اس چیز کا احساس دلوایا اور آتے ساتھ ہی اس کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہمارے محلے کی گلیوں کا کوئی حال نہیں ہے اور نہ ہی نالیوں کا کوئی حال ہے۔ آتے ساتھ ایک باہر کے بندے نے اس چیز کو محسوس کر لیا، لیکن وہاں کے رہنے والوں کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں تھا۔ آگے چاچا جان نے جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور کچھ دیر آرام کے بعد بچوں کو تحائف دیے، جس سے بچوں کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ گھر میں خوب گہما گہمی تھی جب محلے کے کچھ افراد بھی چاچا اشفاق سے ملنے آ گئے۔ چاچا اشفاق نے سب مہمانوں کو سلام کیا، ان کا حال دریافت کیا اور کافی دیر تک سب لوگ گٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں برسات کے موسم کا ذکر آیا تو چاچا اشفاق حسن کے ابا کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، بھائی جان، ہمارے محلے کی گلیوں کا حال دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ ایک تو برسات کا موسم، دوسرا مسئلہ یہ کہ پانی کے نکاس کا کوئی انتظام تک نہیں۔ نالیاں، سیوریج اور گلیوں کی مرمت کی طرف کسی نے کبھی توجہ نہیں دی کیا؟ اب دیکھیں کہ آتے ساتھ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور آتے ساتھ ہی انہوں نے محلے والوں کو اس چیز کا احساس دلوایا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نالیاں اور اپنی گلیاں صاف رکھیں۔ ایک ہمسائے نے بات کرتے ہوئے کہا، اشفاق بھائی، اس سلسلے میں ہم نے کئی بار علاقے کے سرکردہ افراد سے بات کی ہے، لیکن ان کے پاس فرصت ہی نہیں کہ ہمارے علاقے کی طرف توجہ دے سکیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو کام ان کے خود ذمہ تھا کہ انہوں نے یہ کام خود کرنا تھا، انہوں نے دوسروں پہ الزام لگا دیا۔ کسی سے سوال کرنے کی بجائے آپ لوگ خود کوشش کیوں نہیں کرتے بھائی صاحب؟ چاچا اشفاق نے لوگوں سے پوچھا، ہم خود یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ہمسائے نے حیران ہو کر سوال کیا۔ چاچا جان نے وہاں موجود سبھی لوگوں پر نظر ڈالی اور کہنے لگے، دیکھیں بھائیو، ہم ایک ترقی پذیر ملک کے باشندے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ چاچا جان کی بات سن کر 2-3 محلے دار ہم آواز بولے، وہ کیسے؟ جواب میں اشفاق صاحب نے کہا، وہ ایسے کہ اگر ہم لوگ اہل محلہ کو اکٹھا کر کے اس بات پر قائل کریں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے
ہم یہاں کے باسی ہیں تو کیوں نہ ہم امداد باہمی کے ذریعے سے اپنے علاقے کے لیے کچھ کر سکیں۔ اب اس چیز کا احساس چاچا اشفاق نے ان سب کو دلوایا، محلے والوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو جو وہاں پہ رہ رہے تھے، ان کی گلیوں کا کوئی حال نہیں تھا، کیچڑ تھا اور اسی حال میں وہ رہ رہے تھے، اپنی ذمہ داری کا ان کو احساس نہیں تھا۔ تو کیسے چاچا اشفاق نے ان کو احساس دلوایا کہ یہ کام آپ کے خود کے کرنے والے ہیں، دوسروں پہ الزام نہ دیں۔ آگے جا کے جب آپ صفحہ نمبر 32 کی پڑھائی کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس صرف ایک چاچا اشفاق کے سمجھانے سے، احساس دلوانے سے سارے محلے والوں نے کیسے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور نہ صرف گلے محلیاں صاف، محلے کو صاف کیا، بلکہ اپنا وہاں پہ ڈسپینسری قائم کی اور جتنا اپنے محلے کو خوشگوار محلہ بنا دیا۔ آگے کیا آ جاتے ہیں؟ سبق کے الفاظ معنی۔ سبق کے الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے آمد، آنا، تشریف لانا۔ طائف، تحفے کی جمع۔ دوبالا ہونا، بڑھ جانا۔ پرہیز، دور رہنا۔ آنکھ جھپکتے، بہت جلدی۔ باشندے، کسی جگہ پر رہنے والے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے تحلیقی سرگرمی۔ تحلیقی سرگرمی یہ آپ نے اعراب لگانے اور یہ آپ نے خود لگانے، آپ نے دھیان سے یہ لفظ پڑھنے ہیں اور اس کے زیر زبر پیش آپ لوگوں نے دھیان سے لگانی ہے۔ لفظ کیا ہے؟ اجتناب، مخاطب، لباس، داخل، گفتگو۔ آگے آ جاتے ہیں اپنی ڈائری کی طرف۔ تو آج کی ڈائری ہے سبق احساس ذمہ داری کے، صفحہ نمبر 30، 31، 32 کی پڑھائی کریں، الفاظ معنی لکھیں اور یاد کریں۔ یہ ہمارے اسکول کے ویب سائٹس اور یہ اس کے کانٹیکٹ نمبر ہیں۔ آپ لوگوں نے یہ سارا کام خوشخط اچھی لکھائی کے ساتھ آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے اور نہ صرف یہ سبق لکھنا ہے بلکہ آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔